نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ ہم لوگ ایک ہی کھانا روزانہ کھائیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے، تیرے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین سے پیدا ہونے والی سبزیوں کا انتظام کرے. زمین کی پیدا ہونے والی ککڑی، پیاز، دالیں، مختلف قسم کی سبزیاں ہمیں اللہ جل شانہ زمین سے پیدا کر کے عطا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں سمجھایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ایک اچھی چیز کو ایسی چیز سے تم لوگ بدلنا چاہتے ہو جو ایک گھٹیا چیز ہے اور خسیس ہے اور ہلکی چیز ہے، گل سڑنے والی چیز ہے، لیکن تم لوگوں نے مانا نہیں. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا، اہبطوا مصرا، فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں جو تم چیزیں چاہتے ہو اس کی کھیتی کرو، محنت کرو اور اپنے آپ کو تھکاؤ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بغیر مشقت کے جو نعمت مل رہی تھی، اس نعمت کی ناشکری کرنے پر جو چیز آئے گی تو وہ مشقت اور محنت ہی سے آئے گی. نعمت جو تھی وہ اللہ کا انعام تھا، اور جب تم نے اس کی ناشکری کی ہے اور خود اپنی پسند کی چیز دنیا میں چاہتے ہو تو پھر مشقت برداشت کرو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ تعالیٰ نے ان یہودوں پر ہمیشہ کے لیے ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی، یہاں تک کہ آخر میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت بھی یہودیت بھاگے گی. اور آج بھی یہودی اپنے علاقے اسرائیل میں وہ درخت غرقد کا جو یہودی کو پناہ دے گا، سوائے اس درخت کے ہر پتھر، حجر، شجر آواز دے کر مسلمان کو بلائے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، ایک غرقد ہے جو یہ نہیں بتائے گا. یہودی آج بھی اپنی موت سے بچنے کے لیے، اپنی رسوائی اور ذلت سے بچنے کے لیے غرقد کے باغات لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسکنت، غریبی اور ذلت اور رسوائی کو مہر لگا کر ثابت کر دیا ہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ لکھ دیا گیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ جل شانہ کی آیات کا انکار کیا، جان بوجھ کر انکار کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اور نبیوں کو قتل کیا. نبیوں کو، یہودیوں نے نبیوں کو اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ ذلت و رسوائی قیامت تک ان کے ساتھ لگی رہے گی، اس لیے کہ ان لوگوں نے حد سے زیادہ جو ہے بڑھ کر گناہ کیے اور نافرمانیاں کی، ہر اللہ کی طرف سے آنے والی نعمت کی ناقدری کی ہے، اور یہاں تک کہ آنے والے پیغمبروں اور رسولوں کو قتل کیا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ذلت و رسوائی کو مقدر بنا دیا. یہ انہی کی بدعمالیوں کے سبب ہے. اللہ تعالی ہمیں اطاعت و فرما برداری اور نعمت خداوندی کی قدردانی نصیب فرمائے. ناقدری سے
ضد عناد سے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اور اولیاء اعظام کے بارے میں لب کشائی کرنے سے یا ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔